سامعین کرام، آج کیا قدر و قیمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کی، کیا قیمت ہے ہمارے پاس اللہ کے قرآن کی، کیا قیمت ہے ہمارے پاس آقا کے اداؤں کی۔ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں، ہم کس زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ ایک ذرا سی چیز آئی، ایک چھوٹا سا بیوپار ہوا، اس بیوپار میں 10-20 روپے نفع آنا ہے، 100-150 روپے نفع آنا ہے، اور اس نے قسم دلا کر پوچھا کہ قسم کھاؤ تم کہ یہ بات صحیح ہے، جھوٹی قسم کھا لی۔ اللہ کے نام کا سودا ہم نے کر دیا، ایمان کا سودا ہم نے کر دیا، اسلام کا سودا ہم نے کر دیا۔ نوکری آ رہی ہے، اور نوکری کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ شرط وہ یہ رکھتا ہے کہ صاحب تم جو ہے انشٹ کرنا پڑے گا، اور تمہیں جو ہے داڑھی کو صاف کرنا پڑے گا، تمہیں جمعہ کے لیے اور جماعت کے لیے ہم اجازت، کہے گا سعود شرائط تسلیم ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہو تو تمہارے سامنے داڑھی مڈاؤ، کہو تو تمہارے سامنے جبہ شریف کو آگ لگاؤ، نوکری دو صاحب۔ نوکری کے لیے، اس دولت کے لیے، اس روپیے کے لیے، اس پیسے کے لیے، یہ رشتہ اگر مضبوط ہوتا تو کیا ہم اس کا سودا کرتے؟ اگر کوئی آ کر ہماری ماں کی آبرو کو چند سکوں میں خریدنا چاہے، کوئی ہماری بہن اور بیٹی اور بیگم کی آبرو کو خریدنا چاہے، فخر و فاقہ لگ رہا ہو، بھوک مری لگ رہی ہو، آدمی تڑپ رہا ہو، ایڑیاں رگڑ رہا ہو، دانے دانے کا محتاج ہو، ڈاکٹر کہے کہ اس انجیکشن کے بغیر مریض شفا یاب نہیں ہو سکتا، کون ہے بتائے کہ سینے پر چٹان رکھ کر اپنی ماں کی آبرو کا سودا کرے، اپنی بہن کی آبرو کا سودا کرے، اپنی بیٹی کی آبرو کا سودا کرے؟ کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری ماں کی آبرو سے گئی گزری ہیں، ہماری بیٹی سے گئی گزری ہیں، ہماری بہنوں سے گئی گزری ہیں، کہ ہم ان کا سودا تو نہیں کر سکتے، اور وقت پڑنے پر ہم دین کا سودا کریں گے، قرآن کا سودا کریں گے، آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ کے طریقے کا ہم سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سنتے ہیں ایک چیز کو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، ایک کتے کو آپ ٹریننگ دیں بازار سے جا کر اخبار لانے کی، نیوز پیپر لانے کی، فارن کے اندر ان لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائی، یہ لکھ کر رکھ لیں، اللہ نے جس کی زندگی معیشت کے لیے لگا دی، ہم دنیا میں کمانے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں روپیہ کھوجنے کے لیے نہیں آئے، روپیہ ہمارے پیچھے چلتا ہے، پیسہ ہمارے پیچھے چلتا ہے، رزق ہمیں ڈھونڈتا ہوا آتا ہے، اور رزق کی مجال نہیں، ملک الموت کی مجال نہیں، ہمارے رزق میں سے ایک دانہ باقی ہے، ایک حبہ باقی ہے، ایک دھان کا ذرہ باقی ہے، ہوا میں ایک لمحے کی سانس باقی ہے، لکھ کر رکھ لیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ملک الموت کی مجال نہیں کہ ہماری روزی ختم ہونے سے پہلے ملک الموت ہماری جو ہے جان کو نکال لے۔ یہ جو دیکھتے ہیں کہ فلموں کے اندر حرام زادے عمرے ہونے کے باوجود، مریض ہونے کے باوجود، بوڑھے ہونے کے باوجود وہ ایڈ میں آ کر کام کر رہے ہیں، وہ فلموں میں دادا کا رول، وہ فلموں میں نانا کا رول، اللہ کی قسم یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مرو مرو، مرتے دم تک کماتے رہو، قرضیں پھیرتے رہو، ٹیکس ادا کرتے رہو، اور جتنے دن آرام کے تم نے حاصل کرنے چاہے، امید کی تھی کہ اب یہاں سے آرام کی زندگی ہوگی، ملک الموت تمہیں اپنے چنگل میں لے لے گا۔ وہاں لوگوں کو فرصت نہیں اخبار لانے کے لیے اور دودھ کی پیکٹ لانے کے لیے کتوں کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کباق میں ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو دنیا میں میری نصیحت سے منہ موڑے گا، میرے طریقے سے منہ موڑے گا، قرآن کے طریقے سے، حدیث پاک کے طریقے سے۔ ایک آدمی ایک دن میں 1000 کماتا ہے، ایک آدمی ایک دن میں 10 روپے کماتا ہے، دونوں کی روزی میں کوئی فرق ہے؟ یہ 2 روٹی کے بجائے 2 اسٹیل کی روٹی وہ کھا رہا ہے، یہ 2 روٹی کے بجائے وہ 2 جو ہے سونے کی روٹی کھا رہا ہے، کہ بھائی اس لیے کہ 1 لاکھ روپے وہ کما رہا ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ انسان جو کھایا، انسان جو پہنا، اور انسان جو آخرت کے لیے جمع کر دیا، یہی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ الماریوں کے اندر جوڑ جوڑ کر رکھا، وہ زمین BDA کی لیا، وہ اپارٹمنٹ کے اندر وہ لیا، وہ کمپنی کے اندر، وہ کیا مر کر کھائے گا؟ وہ انشورنس کیا، وہ بیمہ کیا، تو بچے تیری موت کا انتظار کریں گے،
کم وقت کب مرے گا؟ بیمہ کا پیسہ ہے، انشورنس کا پیسہ ہے، کیا دنیا کے اندر نہیں ہو رہا ہے کہ اولاد ماں کا گلا گھوٹ رہی ہے، اولاد باپ کو قتل کر رہی ہے اس لیے کہ بیمے کا پیسہ آ جائے، انشورنس کا پیسہ آ جائے؟ نہ کھاتا ہے، نہ پہنتا ہے، نہ آخرت کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، میرے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں سمجھے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ کیا، وہ کیا، اس سے بچنی، اس سے بچنی، بیوی کے تقاضے، اولاد کے تقاضے، مالک مکان کے تقاضے، کورٹ کے تقاضے، ہاسپٹل کے تقاضے۔ فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، دنیا کے اندر تو تنگ دست زندگی اسے گزارنے پر مجبور کروں گا، اور قیامت کے دن جب اٹھے گا اندھا اٹھے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یہ بندہ پوچھے گا پروردگار عالم دنیا میں جب گیا تھا آنکھیں تھیں، میں دیکھتا تھا رنڈیوں کو، میں دیکھتا تھا حرام زادیوں کو، میں دیکھتا تھا سلیمہ کے مناظر کو، اب کیوں تم نے مجھے اندھا بنا دیا؟ لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جب تجھے آنکھ تھی دیکھ نہیں رہا تھا خدا کی قدرت کی نشانیاں کو، آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتوں کی برکتوں کو تو نے بھلا دیا دنیا میں، جانتے بوجھتے تو اندھا ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے میدان محشر میں تجھے اندھا بنا کر اٹھایا۔ یہ عذاب ہے میرے بھائی۔ اگر کسی کو دیکھیں وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ چلا جا رہا ہے، وہ دولت کا دیوانہ ہے، وہ کارخانے کے پجاری ہے، وہ ملازمت کے پیچھے ہے، دنیا کے ایک جھمیلے، دنیا آپ ہی کے لیے، یہ بتائیں بھائی بھوک آپ ہی کے لیے، دنیا داروں کے لیے، روٹی آپ کے لیے، شادی آپ کے لیے، اولاد آپ کے لیے، وہ جو 30 40 بچے 4 بیویوں سے اولیاء کرام پیدا کیا کرتے تھے، دنیا ان کی نہیں تھی؟ کون سا لون لیے ہوئے تھا وہ؟ کون سا قرض تھا ان کا؟ کون سا کارخانے کا جھمیلا تھا؟ اتنی آرام کی زندگی، اتنی عیش کی زندگی، اتنی سکون کی زندگی اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے۔ جو سکون، جو راحت اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں رکھا ہے۔ کتے کو ٹریننگ دی جائے تو کتا سمجھ جاتا ہے اور وہ تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈرگس کے پکڑنے کے لیے کتوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جب کوئی زلزلہ آتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، لاشیں مٹی کے نیچے دب جاتی ہیں، کتوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بھئی اس کو جو ہے وہ شناخت کریں، کتے کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ چور کو پکڑیں، قاتل کو پکڑیں۔ ایک کتا سنبھل رہا ہے، ایک طوطے کی زبان پر کلمہ طیبہ آ رہا ہے، کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ داڑھی کی بات سن کر چہرے پر داڑھی آ جائے؟ کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ نماز کی بات سن کر ہماری زندگیوں میں نماز آ جائے؟ کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ پردے کی بات سن کر ہماری عورتوں کے اندر پردہ آ جائے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہماری عقلوں کو، اسلام سے ہمارا رشتہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ اگر تعلق یہ مضبوط ہوتا، یہ رشتہ اگر مضبوط ہوتا، میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ انسان اگر قسم کھاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ یہ جو کہتے ہیں تیری اماں کی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ سامعین کرام، کیا قدر و قیمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کی، کیا قیمت ہے ہمارے پاس اللہ کے قرآن کی، کیا قیمت ہے ہمارے پاس آقا کے اداؤں کی۔ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں، ہم کس زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ ایک ذرا سی چیز آئی، ایک چھوٹا سا بیوپار ہوا، اس بیوپار میں 10-20 روپے نفع آنا ہے، 100-150 روپے نفع آنا ہے، اور اس نے قسم دلا کر پوچھا کہ قسم کھاؤ تم کہ یہ بات صحیح ہے؟ جھوٹی قسم کھا لی۔ اللہ کے نام کا سودا ہم نے کر دیا، ایمان کا سودا ہم نے کر دیا، اسلام کا سودا ہم نے کر دیا۔ نوکری آ رہی ہے اور نوکری کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ شرط وہ یہ رکھتا ہے کہ صاحب تم جو ہے انشٹ کرنا پڑے گا اور تمہیں جو ہے داڑھی کو صاف کرنا پڑے گا،
تمہیں جمعہ کے لیے اور جماعت کے لیے ہم اجازت، کہے گا سعود شرائط تسلیم ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہو تو تمہارے سامنے داڑھی مڈاؤ، کہو تو تمہارے سامنے جبہ شریف کو آگ لگاؤ، نوکری دو صاحب۔ نوکری کے لیے، اس دولت کے لیے، اس روپیے کے لیے، اس پیسے کے لیے یہ رشتہ اگر مضبوط ہوتا تو کیا ہم اس کا سودا کرتے؟ اگر کوئی آ کر ہماری ماں کی آبرو کو چند سکوں میں خریدنا چاہے، کوئی ہماری بہن اور بیٹی اور بیگم کی آبرو کو خریدنا چاہے، فخر و فاقہ لگ رہا ہو، بھوک مری لگ رہی ہو، آدمی تڑپ رہا ہو، ایڑیاں رگڑ رہا ہو، دانے دانے کا محتاج ہو، ڈاکٹر کہے کہ اس انجیکشن کے بغیر مریض شفا یاب نہیں ہو سکتا، کون ہے بتائے کہ سینے پر چٹان رکھ کر اپنی ماں کی آبرو کا سودا کرے، اپنی بہن کی آبرو کا سودا کرے، اپنی بیٹی کی آبرو کا سودا کرے؟ کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری ماں کی آبرو سے گئی گزری ہیں، ہماری بیٹی سے گئی گزری ہیں، ہماری بہنوں سے گئی گزری ہیں، کہ ہم ان کا سودا تو نہیں کر سکتے، اور وقت پڑنے پر ہم دین کا سودا کریں گے، قرآن کا سودا کریں گے، آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ کے طریقے کا ہم سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سنتے ہیں ایک چیز کو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، ایک کتے کو آپ ٹریننگ دیں بازار سے جا کر اخبار لانے کی، نیوز پیپر لانے کی، فارن کے اندر ان لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہوتی، اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائی، یہ لکھ کر رکھ لیں، اللہ نے جس کی زندگی معیشت کے لیے لگا دی، ہم دنیا میں کمانے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں روپیہ کھوجنے کے لیے نہیں آئے، روپیہ ہمارے پیچھے چلتا ہے، پیسہ ہمارے پیچھے چلتا ہے، رزق ہمیں ڈھونڈتا ہوا آتا ہے، اور رزق کی مجال نہیں، ملک الموت کی مجال نہیں، ہمارے رزق میں سے ایک دانہ باقی ہے، ایک حبہ باقی ہے، ایک دھان کا ذرہ باقی ہے، ہوا میں ایک لمحے کی سانس باقی ہے، لکھ کر رکھ لیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ملک الموت کی مجال نہیں کہ ہماری روزی ختم ہونے سے پہلے ملک الموت ہماری جو ہے جان کو نکال لے۔ یہ جو دیکھتے ہیں کہ فلموں کے اندر حرام زادے عمرے ہونے کے باوجود، مریض ہونے کے باوجود، بوڑھے ہونے کے باوجود وہ ایڈ میں آ کر کام کر رہے ہیں، وہ فلموں میں دادا کا رول، وہ فلموں میں نانا کا رول، اللہ کی قسم یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مرو مرو، مرتے دم تک کماتے رہو، قرضیں پھیرتے رہو، ٹیکس ادا کرتے رہو، اور جتنے دن آرام کے تم نے حاصل کرنے چاہے، امید کی تھی کہ اب یہاں سے آرام کی زندگی ہوگی، ملک الموت تمہیں اپنے چنگل میں لے لے گا۔ وہاں لوگوں کو فرصت نہیں اخبار لانے کے لیے اور دودھ کی پیکٹ لانے کے لیے کتوں کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پاک میں ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو دنیا میں میری نصیحت سے منہ موڑے گا، میرے طریقے سے منہ موڑے گا، قرآن کے طریقے سے، حدیث پاک کے طریقے سے۔ ایک آدمی ایک دن میں 1000 کماتا ہے، ایک آدمی ایک دن میں 10 روپے کماتا ہے، دونوں کی روزی میں کوئی فرق ہے؟ یہ 2 روٹی کے بجائے 2 اسٹیل کی روٹی وہ کھا رہا ہے، یہ 2 روٹی کے بجائے وہ 2 جو ہے سونے کی روٹی کھا رہا ہے، کہ بھائی اس لیے کہ 1 لاکھ روپے وہ کما رہا ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ انسان جو کھایا، انسان جو پہنا، اور انسان جو آخرت کے لیے جمع کر دیا، یہی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ الماریوں کے اندر جوڑ جوڑ کر رکھا، وہ زمین BDA کی لیا، وہ اپارٹمنٹ کے اندر وہ لیا، وہ کمپنی کے اندر، وہ کیا مر کر کھائے گا؟ وہ انشورنس کیا، وہ بیمہ کیا، تو بچے تیری موت کا انتظار کریں گے، کم وقت کب مرے گا؟ بیمہ کا پیسہ ہے، انشورنس کا پیسہ ہے، کیا دنیا کے اندر نہیں ہو رہا ہے کہ اولاد ماں کا گلا گھوٹ رہی ہے، اولاد باپ کو قتل کر رہی ہے، اس لیے کہ بیمے کا پیسہ آ جائے، انشورنس کا پیسہ آ جائے؟ نہ کھاتا ہے، نہ پہنتا ہے، نہ آخرت کے راستے میں سب کا خیرات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، میرے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں سمجھے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ کیا، وہ کیا، اس سے بچنی، اس سے بچنی، بیوی کے تقاضے، اولاد کے تقاضے، مالک مکان کے تقاضے، کورٹ کے تقاضے، ہاسپٹل کے تقاضے، فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، دنیا کے اندر تو تنگ دست زندگی اسے گزارنے پر مجبور کروں گا، اور قیامت کے دن جب اٹھے گا اندھا اٹھے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یہ بندہ پوچھے گا پروردگار عالم، دنیا میں جب گیا تھا آنکھیں تھیں، میں دیکھتا تھا رنڈیوں کو،
میں دیکھتا تھا حرام زادیوں کو، میں دیکھتا تھا سنیما کے مناظر کو، اب کیوں تم نے مجھے اندھا بنا دیا؟ لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جب تجھے آنکھ تھی دیکھ نہیں رہا تھا خدا کی قدرت کی نشانیاں کو، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتوں کی برکتوں کو تو نے بھلا دیا دنیا میں، جانتے بوجھتے تو اندھا ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے میدان محشر میں تجھے اندھا بنا کر اٹھایا۔ یہ عذاب ہے میرے بھائی۔ اگر کسی کو دیکھیں وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ چلا جا رہا ہے، وہ دولت کا دیوانہ ہے، وہ کارخانے کے پجاری ہے، وہ ملازمت کے پیچھے ہے، دنیا کے ایک جھمیلے، دنیا آپ ہی کے لیے، یہ بتائیں بھائی بھوک آپ ہی کے لیے، دنیا داروں کے لیے، روٹی آپ کے لیے، شادی آپ کے لیے، اولاد آپ کے لیے، وہ جو 30 40 بچے 4 بیویوں سے اولیاء کرام پیدا کیا کرتے تھے، دنیا ان کی نہیں تھی؟ کون سا لون لیے ہوئے تھا وہ؟ کون سا قرض تھا ان کا؟ کون سا کارخانے کا جھمیلا تھا؟ اتنی آرام کی زندگی، اتنی عیش کی زندگی، اتنی سکون کی زندگی اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے۔ جو سکون، جو راحت اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں رکھا ہے۔ کتے کو ٹریننگ دی جائے تو کتا سمجھ جاتا ہے اور وہ تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈرگس کے پکڑنے کے لیے کتوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جب کوئی زلزلہ آتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، لاشیں مٹی کے نیچے دب جاتی ہیں، کتوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بھئی اس کو جو ہے وہ شناخت کریں، کتے کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ چور کو پکڑیں، قاتل کو پکڑیں۔ ایک کتا سنبھل رہا ہے، ایک طوطے کی زبان پر کلمہ طیبہ آ رہا ہے، کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ داڑھی کی بات سن کر چہرے پر داڑھی آ جائے؟ کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ نماز کی بات سن کر ہماری زندگیوں میں نماز آ جائے؟ کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ پردے کی بات سن کر ہماری عورتوں کے اندر پردہ آ جائے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہماری عقلوں کو، اسلام سے ہمارا رشتہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ اگر تعلق یہ مضبوط ہوتا، یہ رشتہ اگر مضبوط ہوتا، میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ انسان اگر قسم کھاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ یہ جو کہتے ہیں تیری اماں کی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی قسم ایسے موقع پر کھاتا ہے کہ جب دونوں لاچار ہو جاتے ہیں گواہوں کو پیش کرنے کے لیے، اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس بھی کوئی حجت نہیں، اب ایک گواہ ہونا چاہیے، وہ گواہ اللہ کی ذات ہے جو حاضر و ناظر ہے اس معاملے میں اور قیامت کے دن اس معاملے کا مواخذہ کرنے والا ہے۔ تو ہم اگر کعبے کی قسم کھائیں تو کعبہ تو حاضر نہیں تھا، ہم اگر قرآن کی قسم کھائیں قرآن تو حاضر نہیں تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائیں، ہم پیران پیر کی قسم کھائیں، ہم ماں کی قسم کھائیں، ہم سامنے والے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے سر کی قسم کھائیں، حرام ہے۔ شریعت میں اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ آدمی گواہ بنا کر اللہ کو پیش کرتا ہے کہ اللہ گواہ ہے اس معاملے کا۔ اللہ تعالیٰ اگر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو گواہ بناتے ہیں، وٹنس بناتے ہیں۔ اللہ نے کبھی سورج کی قسم کھائی، اللہ نے کبھی چاند کی قسم کھائی، اللہ نے کبھی چاش کی قسم کھائی۔ جہاں اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی انہی میں سے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ زمانے میں کون سا زمانہ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ اللہ نے شہروں کی قسم کھائی۔ شہروں میں کون سا شہر؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے قاری، میں اس شہر کی قسم، مکہ المکرمہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے زمانے کی قسم کھاتے ہیں، آپ کے شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ طور پہاڑ کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ کیوں قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے انڈیا کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ اللہ نے پاکستان کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ اللہ تعالیٰ نے بلاد عربیہ میں کسی اور ملک عرب کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی طاقتور اور اتنی پاورفل ہے کہ آپ سے جو چیز لگتی ہے اس میں
اللہ تبارک تعالیٰ خیر و برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ زمانے لاکھوں آئے اور زمانے لاکھوں آئیں گے۔ آدم کا زمانہ تھا، شیش کا زمانہ تھا، لوط کا زمانہ تھا، عیسیٰ کا زمانہ تھا، ابراہیم کا زمانہ تھا، شعیب کا زمانہ تھا۔ لاکھوں دور آئے اور لاکھوں دور آگے آئیں گے، لیکن فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جیسا اور کوئی زمانہ نہیں۔ اتنا پرنور زمانہ، اتنا بابرکت زمانہ، اللہ نے قسم کھائی والعصر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زمانہ ہے اس زمانے کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ لاکھوں شہر ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدم مبارک جس شہر پر لگ گئے، آپ جہاں جم گئے، اس شہر کی بات ہی نرالی ہو گئی۔ اس شہر میں اگر کوئی ایک رکعت نماز پڑھے گا، 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہم اس کو ثواب برآمد فرمائیں گے۔ اس شہر میں جو مرے گا ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، ہم جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کروائیں گے۔ شہر اور ہے، لیکن جب یہ شہر مکہ المکرمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گیا، اس کی حیثیت ہی نرالی ہو گئی۔ اونٹ ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے، ہر صحابی یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے۔ کس کی سعادت نہیں، کون اس کو سعادت نہیں سمجھتا، خوش نصیبی نہیں سمجھتا، ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے بھی یہ ارادہ کیا کہ ہمارے خواب میں آقا تشریف لائے، کبھی ہم نے یہ ارادہ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تصور کبھی ہمارے گھروں کے اندر آ جائے؟ یہ کیوں کر ہوگا؟ ان چہروں کی غلاظت کے ساتھ، ان بدعتوں کی قباحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو ناپسند کیا کرتے تھے، وہ چیزیں گھر میں رکھ کر کیا آپ کو دعوت دی جا سکتی ہے؟ ادنا درجے میں بھی ہم نے یہ خیال نہیں کیا، ہم نے تصور نہیں کیا کہ آقا ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین تڑپ رہی تھی کہ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں ہیں، ہمارے یہاں ہیں۔ لیکن ہزاروں لاکھوں اونٹ ہیں، ہزاروں لاکھوں پہاڑ ہیں، غار ہیں۔ غار ثور کا جو مقام ہے دنیا میں کسی اور غار کا نہیں، غار ہرا کا جو مقام ہے دنیا میں کسی اور غار کا نہیں۔ یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار ہرا میں جایا کرتے تھے، اور نبوت کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے۔ اللہ نے اس کی شان ہی نرالی کر دی، بابرکت ہو گیا۔ لوگ عظمت کے لیے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ پہاڑ بے جان چیز، زمانہ بے جان چیز، شہر کی زمین بے جان چیز، لیکن آقا سے نسبت ہوتی ہے، نیٹ ورک ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو خدا ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ پھل ہزاروں ہیں، کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ہم انجیر کی قسم کھاتے ہیں، ہم طور پہاڑ کی قسم کھاتے ہیں۔ ہمالیہ پہاڑ ہے، اللہ نے سبھی پہاڑ پیدا کیے، لیکن طور کے پہاڑ کی قسم کھائی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی نسبت ہو گئی، اللہ کی تجلی سے اس کی نسبت ہو گئی۔ وہذا البلد الامین، اور اس پرامن شہر کی ہم قسم کھاتے ہیں۔ وہ اونٹ تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب فیصلہ نہ مجھ پر نہ کسی مدینہ منورہ کے میزبان پر، اب فیصلہ اس اونٹ پر، جہاں یہ بیٹھے گا وہاں پر جو ہے ہمارا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ ہر صحابی دعا کر رہا تھا، اللہ کا کرنا یہ ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان اقدس پر یہ اونٹ جا کر بیٹھ گیا۔ ہزاروں اونٹ ہیں، لیکن جب سوار ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اونٹ کو بابرکت کر دیا اور اس اونٹ پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ آپ غور کریں کہ اونٹ جیسی چیز، آپ نے کبھی سنا کہ اونٹ جب مرے گا تو اسے قبر میں سوال کیا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ اونٹ جب مرے گا حوض کوثر پر پانی ملے گا، اونٹ جب مرے گا عرش کا سایہ ہوگا۔ کبھی آپ نے سنا کہ وہ خچر جس پر آقا سوار ہوا کرتے تھے، وہ مکے کی سرزمین، وہ انجیر، وہ طور کا پہاڑ، وہ غار ہرا، وہ غار ثور، کسی کو کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی نامہ اعمال نہیں، کسی کو پل صراط پر گزرنا نہیں،
لیکن اس کے باوجود آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خیر و برکتیں پیدا فرما دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جمعہ کے خطبات میں اکثر خطیب حضرات خطبہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور میرے زمانے سے زمانہ جوں جوں آگے بڑھے گا خیر کم ہوتا جائے گا اور فتنے زیادہ ہوتے جائیں گے، اور فتنے ایسے زیادہ ہوں گے، فتنوں کو فتنہ سمجھ کر پہچانا جائے تو کوئی مصیبت نہیں۔ بھئی آدمی کوئی رنڈی کو رنڈی کہے، ٹھیک ہے ہم توبہ کریں گے، چھو لیں گے، گناہ سمجھیں گے، ملاقات ہو جائے گی، صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، لیکن کوئی اسے یوں کہے کہ زمانے کا فیشن ہے، زمانے کی تہذیب ہے، زمانے کا تمدن ہے، کوئی بے پردگی کو بے حیائی سمجھے، بے شرمی کی بات سمجھے، ٹھیک ہے آدمی بیماری کو بیماری سمجھتا ہے، آج نہیں کل اس کی دوائی کر لیتا ہے اور انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ آدمی سود کا کاروبار کرے اور نام دے نفع کا، شراب کا کاروبار کرے اور نام دے ٹانک کا، آدمی حرام کا کاروبار کرے اور نام دے اسے تہذیب و تمدن کا، آدمی بے حیائی اور بے تمدنی اور بے اخلاقی کا کاروبار کرے اور نام دے اس کو زمانے کے فیشن ہولے کا، تو اب انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ جو زمانہ ہے، جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے کے اندر شر کو خیر کا لبادہ اڑا دیا گیا اور خیر کے بارے میں طرح طرح کی تہمتیں لگنے لگیں۔ امامہ ارے یہ ملا عمر کے گروپ سے ہے، داڑھی ارے یہ اسامہ کے گروپ سے ہے، طالب علم ارے یہ تو دہشت گرد ہے، دین کے اندر سختی اور دین کے اندر پختگی ارے صاحب یہ تو قدامت پسند لوگوں میں سے ہے، یہ زمانے سے کاندھا ملا کر چلنے کی اس میں کوئی حیثیت نہیں، زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ پیشانی پر نماز کا بٹا لانا، آپ جاتے ہوئے آپ سفر میں جا رہے ہیں، درمیان میں بس رکی اور وہاں پر کم وقت پوری تہذیب اور پوری ہندوستان کے اندر اس کا علم لہرا رہا ہے اور کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے تشخص کو کھو دیں، مسلمان اپنی تہذیب و تمدن کو کھو دیں، جان بوجھ کر۔ کیا ایسے ہوٹل نہیں بنائے جا رہے، ایسے پیشاب خانے نہیں بنائے جا رہے کہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے، بیٹھنے ہی کی جگہ نہیں، بیٹھ کر کھانے کی جگہ نہیں، سوال نہیں، داڑھی ہے، حاجی صاحب ہیں، فلاں ہیں، شرم آ رہی ہے کہ بس والے کیا کہیں گے، خیر کے کام کرنے والے پر لوگ کتاب کے تیر برسائیں گے۔ دیکھو صاحب کٹ ملا ہے، کٹ حجتی ہے، یہ لوگ بے وقوف ہیں جو کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، یہ لوگ بے وقوف ہیں کتوں کی طرح بفے سسٹم کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر کھا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، دیکھو کونے میں ایک جانور کی طرح بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ خیر کا کام کرنا، مدرسے میں آپ اپنے بچے کو ڈالیے، شب حفظ میں ڈالیے، عالم بنائیے، ارے دیوانے ہو گئے آپ، نہیں دیکھ رہے زمانے میں مولویوں کی سے کیا درگت ہوئی ہے، کچھ داڑھی مڈوں کے غلام بن کر رہ گئے، کچھ فاتحہ اور چہلم کے کھانوں کے محتاج ہو کر رہ گئے۔ دین کا کام کرے آپ، کوئی اور نہیں۔ مسلمان قوم کے لوگ کتاب کے تیر ماریں گے، الزامات کے تیر برسائیں گے۔ کیا عمر تھی داڑھی رکھنے کی، کیا عمر تھی شادی کرنے کی؟ شادی کرے بچی کے جوان ہونے پر، گھر کی عورتیں نہیں کہتی کیوں برقع پہنا رہی ہو، ارے لوگ کہیں گے بڑی عمر کی ہو گئی، ابھی اس سے زنا ہوگا، اس کا بلاತ್ಕಾರ ہوگا، حمل قرار پائے گا، حرام کا بچہ جنے گی وہ، تب کوئی کچھ نہیں، برقع پہنا دو تو لوگ کہیں گے، خاندان والے کہیں گے عمر بڑی لگے گی، رشتے نہیں آئیں گے۔ کالجوں میں جائیں، عیسائی کانوینٹوں میں، یونیورسٹیوں میں جائیں، اسکرٹ پہن کر، باپ جا کر نہیں چھوڑ کر آ رہا ہے اپنی بیٹی کو، ننگا نہیں چھوڑ کر آ رہا ہے، سائڈ چست یونیفارم کے ساتھ اور جسم کی نمائش کے ساتھ، برائی کرو اوارڈ پاؤ۔ اب تو ہندوستان کے اندر گدھوں اور کمینوں لوفروں کے لیے ایک اور دروازہ کھل گیا، حرام زادیوں کے لیے ایک اور دروازہ کھل گیا، ہندوستان ایک قدم بدماشی میں اور آگے بڑھ گیا۔ اب تک جو بیوٹی کانٹیسٹ تھا اس کے لیے بنیادی شرط تھی کہ غیر شادی شدہ ہونا، کنواری ہونا، اب
یہ جو جوروں کے غلام ہیں، حرامزادے لیے پھرا کرتے ہیں، اسلام کا نام بدنام کیا کرتے ہیں، قرآن کی توہین کیا کرتے ہیں، اما عائشہ اما خدیجہ کی آنچل کے سجیاں اڑایا کرتے ہیں، اب ان کے لیے ایک اور دروازہ کھل گیا۔ ہندوستان ایک بیوٹی کانٹیسٹ کرنے جا رہا ہے جس کے اندر شادی شدہ عورتوں کو جو ہے بیگمات کا خطاب وہ دینے والا ہے۔ جائیے صاحب، یہی تو نہ چاہتے تھے؟ اس کٹی ہوئی چولی کو پہنانے کا کیا مقصد تھا؟ اس برقعے کو پہنا کر چہرے کے اندر میک اپ لگا کر شادی میں لے جا، یہی تو مقصد تھا کہ تیری جوڑی کی تعریف ہو، یہی تو مقصد تھا کہ لوگ تیری جورو کو رنڈی سمجھے اور اس پر جو ہے زنا کے تیر برسائیں۔ اتنا یہ کہ ان آفیشل کام ہوا کرتا تھا، اب جو ہے ہندوستان کے اندر ہندو تنظیمیں بیگمات کا خطاب دینے کے لیے کہ بہترین رنڈی کا ایوارڈ شادی شدہ انشاءاللہ ملے گا۔ چاہیے اب جو ہے یہ چھٹکارا مل جائے گا کہ صبح میں ایک جوڑا، شام میں ایک جوڑا۔ اب تو یہ ہے کہ کسی میت کو دیکھنے کے لیے جائے تو مرد اپنی بیوی کو بیوٹی پارلر کے اندر خوبصورت بنا کر مردہ خانے میں لے جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت کیجیے، حضرت نے فرمایا مردہ کو دیکھنے کے بعد نصیحت کا کیا مطلب؟ اب تو مردہ کو دیکھنے کے لیے عورت بیوٹی پارلر سے بن سور کر جا رہی ہے۔ یہ ٹھٹا، یہ مذاق، یہ کھلواڑا۔ اب جائیے، بیگمات کا بیوٹی کانٹیسٹ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور شاید جن کے دلوں کے اندر اس بات کا شوق ہے، مزاج ہے، کہنے کا مطلب یہ آپ شر کریں، شر کے لیے ہزار عزت کے لبادے ہیں دنیا میں۔ سیج کوئی پھولوں سے بڑی سیج نہیں، یہ سیج کوئی ویلکم، خوش آمدید اور مرحبا کی سیج نہیں، یہ سیج کانٹوں کی سیج ہے۔ یہ سیج مکی کی زندگی، شیب ابی طالب کی زندگی، طائف کی زندگی اور ہجرت کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی رنڈی بنے اور اس کو اسلام تعریف کرے، کوئی داڑھی بڑھائے اسلام اس کی تعریف کرے۔ یہاں قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں کو جھیلنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ جو صبر نہیں کیا اور جس کے قدم پھسلے وہ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ دبئی جسے ہم جو ہے نقشہ ہمارے ٹیبل پر رکھتے ہیں اسلامک کنٹری کا، اسلامی ممالک کا، رونا نہیں آتا ہماری سوچ پر، ہماری تہذیب پر، ہمارے تمدن پر، ہمارے تشخص پر۔ دبئی جیسے ملک کے اندر دنیا بھر کی وہ لڑکیاں جنہوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا، مذہب اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کو جگہ کون دینا چاہیے؟ مسلمان ہی تو جگہ دینا چاہیے۔ یہ لڑکیاں اسکارف پہن کر ڈیوٹی کے لیے جب گئیں، ملازمت کے لیے جب گئیں، دبئی کا سال بھر کا سروے یہ تھا، مسلمان جو ہے مالکوں نے، یجمان لوگوں نے ایسی لڑکیوں کو جو نو مسلم تھی اسکارف کے پہننے کے جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا۔ ہم چاہتے کیا تھے؟ ملازمت میں رکھنے کا مقصد کیا تھا کسی شہر کا اور کسی کارخانے کے مالک کا کہ ہم تمہارے جسم سے تلذذ حاصل کریں، ہم تمہارے سینے کے ابھار سے اور تمہارے جسم کے اتار چڑھاؤ سے ہم لطف اندوز ہو۔ یہ برقع پہننے کا کیا مطلب؟ پکی رپورٹ ہے ان نو مسلم عورتوں نے کیا سوچا ہوگا کہ یہ یہودی مذہب کے اندر شاید ہمیں کچھ عزت تھی، عیسائی مذہب کے اندر شاید ہمیں کچھ جگہ تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا پہننا جرم ہے، نقاب کا ڈالنا جرم ہے، برقع پہننا جرم ہے۔ نیکی کرے گالیاں کھائیں، بدماشی کرے ایوارڈ پائے، بہترین گانا گائیں، بہترین ناچ ناچے، بہترین ڈانس کریں، بہترین جہنم کا لہو پیے، پیپ پیئیں۔ آپ دنیا کے اندر مالا مال ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے 1400 سال پہلے کے برقعے کی بات کی، 1400 سال پہلے کے وحی کی بات کی، قرآن کی بات کی، حدیث کی بات کی، تو کہیں گے کیا قدامت پسند ہے صاحب؟ زمانے سے کاندھا ملا کر اور زمانے کی رفتار کو اس نے پہچانا نہیں۔ یہ سیکولر نہیں، یہ جمہوری نہیں، یہ دہشت گرد ہے، یہ جو ہے ٹیررسٹ ہے، اس کا جو ہے انسانیت سے کوئی رشتہ نہیں اور انسانیت سے کوئی ناتا نہیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایک بھائی کا بہن سے جو رشتہ ہے، ایک ملک کے باشندے کا اپنے ملک سے جو رشتہ ہے، ایک اخبار پڑھنے والے کا اخبار سے جو رشتہ ہے، ایک کرایہ دار کا مالک کے مکان سے بھی کچھ رشتہ ہے،
ایک کتے کو پالنے والے کا اپنے پالتو کتے سے کوئی رشتہ ہے، ایک جانور کو پالنے والے کا اپنے پالتو جانور سے کوئی رشتہ اور تعلق ہے۔ اللہ کی قسم اس سے کم درجے کا بھی رشتہ ہم نے مذہب اسلام سے نہیں رکھا۔ اگر رکھتے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ؟ آپ کے زمانے میں الگ سورج نکلا کرتا تھا، الگ چاند نکلا کرتا تھا، آپ کے زمانے کا ٹائم ٹیبل الگ تھا کہ دن 24 گھنٹے کا، رات 10 گھنٹے کا، الگ نظام تھا۔ ستارے وہی، چاند وہی، سمندر وہی، پھول وہی، باغات وہی، اور کائنات کا نظام وہی۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو نہیں کہیں گے نا کہ آپ نے جھوٹ کہہ دیا، آپ کے علم میں یہ بات نہ رہی ہو کہ ایک زمانہ سائنس کا آئے گا، ٹیکنالوجی کا آئے گا، کمپیوٹر کا آئے گا، راکٹ کا آئے گا، مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر طے کر دیا جائے گا، زحل میں، عطارد میں، مریخ میں، ناسا میں بیٹھ کر لوگ اپنے سیاروں کو بھیج کر یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے وہاں پر کنٹرول کیا کریں گے۔ کیا آقا کو اس کا علم نہیں تھا؟ آقا نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جو علوم نازل ہوئے تمام علوم مجھے دیے گئے، اور قیامت تک جو علوم نازل ہوں گے وہ علوم بھی مجھے دیے گئے۔ آپ کے علم میں یہ بات تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے زمانے سے زمانہ آگے جوں جوں بڑھے گا، خیر کم ہوگا، شر زیادہ ہوگا، بھلائی کم ہوگی اور فتنہ اور فساد زیادہ ہوگا۔ یہی اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام جمع تھے، آپ نے فرمایا اے صحابہ تم لوگ صحابی ہو لیکن میرے بھائی نہیں۔ ایک وہ دوست جس کو آپ یہ کہتے ہیں عام زبان میں چڈی یار کہتے ہیں، بچپنے میں، جوانی میں، ملازمت میں، شادی میں، موتا میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سفر میں، حضر میں، ہمیشہ آپ نے ایک آدمی کو دوست بنا رکھا، اور برسوں کے بعد آپ نے اسے یہ ڈگری دی اور اس کے سامنے یہ وضاحت کی، دیکھ بھائی تو دوست تو ہو سکتا ہے، میرا بھائی نہیں۔ کتنی دلوں کو اذیت ہوگی، کتنی دلوں کو ٹھیس پہنچے گی۔ وہ صحابہ کرام ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے دیکھا آپ کو، ایک صحابی جاڑے کا موسم آئے، بخار آئے، بیمار ہو، دن ہو، رات ہو، سینہ کھلا ہوا ہے اور قمیص کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، فرمایا بند کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا میں نے آقا کو جب پہلی مرتبہ دیکھا میرے محبوب کا سینہ کھلا تھا، میں نے قسم کھائی کہ موت تک اپنے سینے کو بند نہیں کروں گا۔ ایک صحابی کو اپنی ان کی والدہ لے کر گئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر کچھ دم کر دیجیے۔ آقا نے سر پر ہاتھ رکھا اور پڑھ کر دم کیا، شعور آیا، احساس آیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے سر پر لگا، سارے بالوں کو کاٹا کرتے تھے، اتنا حصہ جس پر ہاتھ لگا مرتے دم تک ان بالوں کو نہیں نکالا، اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ اور آقا نے فرمایا کہ تم تو اصحاب ہو لیکن تم جو ہے میرے دوست نہیں ہو سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم سے کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جبرائیل امین کے آنے جانے کو، نبی کی موجودگی کو، نبی کے معجزات کو، اللہ کی قدرت کے کرشموں کو اور خدا کے قدرت کے مظاہر کو تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ کر اگر تم ایمان لاؤ گے کوئی کمال کی بات نہیں۔ صحابہ ایک زمانہ آئے گا فتنوں کا زمانہ، ایک زمانہ آئے گا حادثوں کا زمانہ، ایک زمانہ آئے گا آزمائش کا زمانہ۔ صحابہ اس زمانے کے اندر ایمان انگارے کے مانی ہو جائے گا، اس زمانے میں ہدایت پر چلنا کانٹوں پر چلنے کے برابر ہو جائے گا، اس زمانے میں گناہ کرنا، اس زمانے کے اندر معصیت کا طوق اپنے گلے کے اندر ایمان لاؤ گے کوئی کمال کی بات نہیں۔ صحابہ ایک زمانہ آئے گا فتنوں کا زمانہ، ایک زمانہ آئے گا حادثوں کا زمانہ،
ایک زمانہ آئے گا آزمائش کا زمانہ، صحابہ اس زمانے کے اندر ایمان انگارے کے مانند ہو جائے گا. اس زمانے میں ہدایت پر چلنا کانٹوں پر چلنے کے برابر ہو جائے گا. اس زمانے میں گناہ کرنا، اس زمانے کے اندر معصیت کا تو اپنے گلے کے اندر ڈالنا، جہنم کے راستے پر چلنا ایک خوشی کی بات ہوگی. ایسے زمانے میں کچھ لوگ مجھے دیکھے بغیر، میرے معجزات کو دیکھے بغیر، خدا کی قدرت کے مظاہر کو دیکھے بغیر مجھ پر اس زمانے میں جو ایمان لائیں گے وہ تم سے بڑھ کر میرے بھائی ہوں گے. خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آنکھ بند کر کر بغیر چون و چرا کے یقین کر لیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے، صحابہ کو صدیق کو کہے تو میرا بھائی نہیں، فاروق کو کہیں تو میرا بھائی نہیں، علی کو کہیں تو میرا بھائی نہیں. اس صدی کے مسلمان کو کہیں اگر وہ سنتوں پر قائم ہے، آقا کے طریقے پر قائم ہے، فرمایا تو صحابی نہیں، صحابی سے بڑھ کر تیرا مقام کہ تو میرا بھائی ہے، قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے داڑھی رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، سود سے بچنے والا، حرام سے بچنے والا، اپنی اولاد کو حلال کے لقمے دینے والا، سچائی کے راستے پر چلنے والا، علماء سے دامن وابستہ کرنے والا، اولیاء اللہ سے، اولیاء کرام سے اپنے رشتے کو وابستہ کرنے والا، دین سے محبت کرنے والا، اللہ کی قسم کائنات کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے. کبھی کبھی کسی دیندار بھائی کے دل میں یا نمازی بھائی کے دل میں جب وہ ٹی وی دیکھتا ہوگا اور وہاں پر ایوارڈ آتے ہوں گے اور لاٹری کسی کی اٹھی ہوگی، 14 لاکھ کا انعام، ایک اپارٹمنٹ دے دیا گیا، USA کا سفر فری کر دیا گیا، 3 ہوٹلوں میں فری قیام، منہ میں رال ٹپکتی ہوگی. یار اس لائن پر ہم چل پڑے، نہ نمازوں میں کچھ ملتا ہے، نہ دین میں کچھ ملتا ہے، نہ یہ سب مولویوں کی کہنے سننے کی باتیں ہیں، ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. میرے بھائی دھوکے میں نہ، دھوکے میں نہ. جتنی مقدر اس کی دنیا تھی اللہ اسے دے کر رہے گا، اور جتنی زیادہ ہے اللہ اس کے وارثوں کو دے دے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بڑی قیمتی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے. آج کے بیان میں پورے مہینے میں 30-40 بیان سنے، انٹرنیٹ پر سنے، کیسٹ سنے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کرے اللہ یہ بات ان کی ہماری ذہنوں میں ڈال دے، زندگی کامیاب ہو جائے گی. آج کوئی مر رہا ہے، کیوں مر رہا ہے بھائی؟ 2 روٹی اللہ نہیں دیتا، 1 جوڑا کپڑا نہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئے، تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ لیٹ سے آئے، تاخیر سے آئے. بڑی قیمتی بات بتائی. بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، اللہ ہمیں بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کی قسم میرے بھائی زندگیاں بدل جائیں گی. ایک بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی میں راحت آئے گی. آنے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ معافی مانگنے لگے، لوگوں سے معذرت طلب کرنے لگے. معاف کرنا بھائیو، آج مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. کیوں تاخیر ہو گئی؟ آج آپ کسی غزبے میں تشریف لے گئے، یا کسی مجاہدوں کے دستے کے ساتھ چلے گئے، یا یہ کہ بیت المال کا مال اور اس کا بٹوارہ کرنے میں آپ کو تاخیر ہو گئی، یا کوئی عدالت یا قضیہ لگایا تھا کہ جس کے تکمیل کے لیے آپ کو وقت ہو گیا. کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر. وہ شان، وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اے عمر، میں نے تیرے محل کو تیری موت سے پہلے جنت میں دیکھا ہے، اور اتنا قیمتی محل کہ میں نے یہ سمجھا، جبرائیل امین سے یہ کہا، میرے ہم سفر سے یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب اتنا خوبصورت محل ہے اللہ میرے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتا. یہ مقام تھا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ درجہ تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہمارے پاس ایک تسبیح ہے، پہلے تسبیح سبحان اللہ کی ہوتی تھی، پہلے تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہوتی تھی، پہلے تسبیح استغفر اللہ کی ہوا کرتی تھی، اب پہلے درود جزا اللہ عنا محمدن ہوا کرتا تھا. ایک تسبیح ہے، ایک درود ہے، ایک استغفار ہے. روٹی کی فکر، ناشتہ ہوا دوپہر کی فکر، دوپہر ہوئی شام کی فکر، بقر عید ہوئی
محرم کی فکر، محرم ہوا ہمیں جو ہے رمضان کی فکر، کپڑے کیا پہنے، شادی کیا، بیاہ کیا، کالج کیا، ہر مہینہ ایک نئی مصیبت اور نئی فکر لے کر آتا ہے. اور جتنا ہم فکروں کے پیچھے بھاگیں گے اللہ کی قسم ہم دنیا کے عذاب اور دنیا کے جھمیلے میں ہم پریشان ہو جائیں گے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کے مسئلے میں نہیں، کھانے پینے کے مسئلے میں نہیں، مجاہدوں کے دستے کی روانگی کے مسئلے میں نہیں، بات یہ کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو پاک صاف کپڑے پہن کر آنے کا حکم دیا. بدقسمتی سے جو جوڑا میرے پاس تھا وہ ناپاک ہو گیا تھا، گندا ہو گیا تھا. اس کے علاوہ عمر کے پاس کوئی اور جوڑا نہیں تھا. دھو کر کمرے میں سوکھنے ڈالا، تنہا بیٹھ گیا، سوکھنے کا انتظار کیا. اس لائق ہوا کپڑا کہ اس کپڑے کو پہن کر میں تمہارے سامنے آ سکتا ہوں. تو دیکھو عمر کے اوپر ایک بھیگی ہوئی چادر موجود ہے. الماری کھولو، پٹافٹ کپڑے گریں گے. اور یہ مرد ہے غلام بن کر. اللہ کی قسم میں میرا جی یہ چاہتا ہے ایک کلاس ایسی بنائی جائے جیسے ایک تبلیغی جماعت ہے، جیسے جماعت اسلامی ہے، جیسے دیوبند ایک مدرسہ ہے، بریلی ایک مدرسہ ہے. اللہ کی قسم میں کھا کر کہہ رہا ہوں، میری بات مانے. ہر کوئی ظاہر میں یا باطن میں، کوئی چھپا ہوا رستم، کوئی ظاہر میں. جورو کا اتنا غلام ہے، ان میں سے 10% خدا کی بات مان لے، دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے. تباہ ہو رہا ہے برف، رشوت لے رہا ہے جورو کے کہنے پر، چٹ فنڈ چلا رہا ہے جورو کے کہنے پر، اولاد کو کانوینٹوں میں داخل کر رہا ہے جورو کے کہنے پر. نہیں کام آئے گی کفن کی گھاٹی کے ساتھ. یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. میرے بھائی مان لے، صحابہ کرام کے اندر کوئی اس کے اندر جو ہے آر نہیں تھا. ایک گئی دوسری آئی. آج لوگ زنا کر لے تو کہتے ہیں اس نے اچھا کام کیا، شادی کر لے مسجد کے اندر جماعت قائم، کہیں کو شادی کرے آپ پہلی جوروں کو پوچھ کر کیا کیا. شادی جرم، زنا ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، صاحب انسان ہے، گناہ ہے، گناہ ہو جاتا ہے. لڑکی کو لے کر بھاگ گیا، اسٹوڈنٹ کو لے کر بھاگ گیا، چمارنی کو لے کر بھاگ گیا، رنڈی کو لے ہے، انسان خطا ہے. شادی جماؤ، چودھریوں کو جماؤ، متولی کو جماؤ، امام صاحب کو جماؤ، فتوا طلب کرو. کیا خطرناک مزاج بنا رکھا ہے. ایک ادارہ بنانا چاہیے کہ مردوں کو مرد ہونے کی تعلیم دی جائے. تو مرد ہے، تجھ میں عورت میں فرق ہے. تو بچہ نہیں جنتا، تو دودھ نہیں پلاتا، تجھے حیض نہیں آتا، تجھے جو ہے استحاضہ نہیں آتا، تجھے نفاس نہیں آتا. بول کر تعلیم دینے کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا. یہ جتنی تباہیاں، یہ جتنی بربادیاں ہیں میرے بھائی عورتوں کے کہنے پر ہیں. حدیث پاک میں، قرآن شریف میں اللہ نے شیطان کے مکر کو کہا ان قید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا مکر ہے، انسان پہچان لے. تو مجھے کہہ رہا ہے نماز کو مت جاؤ. اچھا دھوکہ دینا چاہتا، نہیں میں نماز کو جاؤں گا. مجھے کہہ رہا ہے داڑھی منانے والا جانتا ہے کہ شیطان کے کہنے پر میں نے داڑھی منائی. شراب پینے والا جانتا ہے کہ شیطان کے کہنے پر میں نے شراب کو پیا ہے. جورو کا غلام نہیں جانتا کہ جورو کے کہنے پر کتنا نشہ مجھ پر جورو کی غلامی کا سوار ہے. اسے کوئی اور نام دے رہا ہے، کوئی اور نام دے رہا ہے. میرے بھائی سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا عذاب یہ ہے. عورت کے مکر کو قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم. شیطان کے مکر کو کہا کمزور ہے، انسان پہچان لیتا ہے. لیکن عورت کے مکر کو کہا کیدکن عظیم، تمہارا جو مکر ہے بڑا خطرناک ہے. اچھے اس ایمان لاؤ گے کوئی کمال کی بات نہیں. صحابہ ایک زمانہ آئے گا، فتنوں کا زمانہ، ایک زمانہ آئے گا حادثوں کا زمانہ، ایک زمانہ آئے گا آزمائش کا زمانہ. صحابہ اس زمانے کے اندر ایمان انگارے کے مانند ہو جائے گا. اس زمانے میں ہدایت پر چلنا کانٹوں پر چلنے کے برابر ہو جائے گا. اس زمانے میں گناہ کرنا، اس زمانے کے اندر معصیت کا تو اپنے گلے کے اندر ڈالنا، جہنم کے راستے پر چلنا ایک خوشی کی بات ہوگی. ایسے زمانے میں کچھ لوگ مجھے دیکھے بغیر، میرے معجزات کو دیکھے بغیر، خدا کی قدرت کے مظاہر کو دیکھے بغیر مجھ پر اس زمانے میں جو ایمان لائیں گے وہ تم سے بڑھ کر میرے بھائی ہوں گے. خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آنکھ بند کر کر بغیر چون و چرا کے یقین کر لیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے، صحابہ کو صدیق کو کہے تو میرا بھائی نہیں، فاروق کو کہے تو میرا بھائی نہیں، علی کو کہے تو میرا بھائی نہیں،
اس صدی کے مسلمان کو کہیں اگر وہ سنتوں پر قائم ہے، آقا کے طریقے پر قائم ہے، فرمایا تو صحابی نہیں، صحابی سے بڑھ کر تیرا مقام کہ تو میرا بھائی ہے، قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خوش نصیب ہے داڑھی رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، سود سے بچنے والا، حرام سے بچنے والا، اپنی اولاد کو حلال کے لقمے دینے والا، سچائی کے راستے پر چلنے والا، علماء سے دامن وابستہ کرنے والا، اولیاء اللہ سے، اولیاء کرام سے اپنے رشتے کو وابستہ کرنے والا، دین سے محبت کرنے والا، اللہ کی قسم کائنات کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ کبھی کبھی کسی دیندار بھائی کے دل میں یا نمازی بھائی کے دل میں جب وہ ٹی وی دیکھتا ہوگا اور وہاں پر ایوارڈ آتے ہوں گے اور لاٹری کسی کی اٹھی ہوگی، 14 لاکھ کا انعام، ایک اپارٹمنٹ دے دیا گیا، یو ایس اے کا سفر فری کر دیا گیا، 3 ہوٹلوں میں فری قیام، منہ میں رال ٹپکتی ہوگی، یار اس لائن پر ہم چل پڑے، نہ نمازوں میں کچھ ملتا ہے، نہ دین میں کچھ ملتا ہے، نہ یہ سب مولویوں کی کہنے سننے کی باتیں ہیں، ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میرے بھائی دھوکے میں نہ، جتنی مقدر اس کی دنیا تھی اللہ اسے دے کر رہے گا، اور جتنی زیادہ ہے اللہ اس کے وارثوں کو دے دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بڑی قیمتی بات ہے۔ آج کے بیان میں پورے مہینے میں 30-40 بیان سنے، انٹرنیٹ پر سنے، کیسٹ سنے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کرے اللہ یہ بات ان کی ہماری ذہنوں میں ڈال دے، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ آج کوئی مر رہا ہے، کیوں مر رہا ہے بھائی؟ 2 روٹی اللہ نہیں دیتا، 1 جوڑا کپڑا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئے، تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ لیٹ سے آئے، تاخیر سے آئے، بڑی قیمتی بات بتائی۔ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، اللہ ہمیں بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم میرے بھائی زندگیاں بدل جائیں گی، ایک بات ہمیں سمجھ میں آ جائے ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی میں راحت آئے گی۔ آنے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ معافی مانگنے لگے، لوگوں سے معذرت طلب کرنے لگے، معاف کرنا بھائیو، آج مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ کیوں تاخیر ہو گئی؟ آج آپ کسی غزبے میں تشریف لے گئے، یا کسی مجاہدوں کے دستے کے ساتھ چلے گئے، یا یہ کہ بیت المال کا مال اور اس کا بٹوارہ کرنے میں آپ کو تاخیر ہو گئی، یا کوئی عدالت یا قضیہ لگایا تھا کہ جس کے تکمیل کے لیے آپ کو وقت ہو گیا، کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر، وہ شان، وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے عمر، میں نے تیرے محل کو تیری موت سے پہلے جنت میں دیکھا ہے، اور اتنا قیمتی محل کہ میں نے یہ سمجھا، جبرائیل امین سے یہ کہا، میرے ہم سفر سے یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب اتنا خوبصورت محل ہے اللہ میرے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ مقام تھا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ درجہ تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمارے پاس ایک تسبیح ہے، پہلے تسبیح سبحان اللہ کی ہوتی تھی، پہلے تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہوتی تھی، پہلے تسبیح استغفر اللہ کی ہوا کرتی تھی، اب پہلے درود جزا اللہ عنا محمدن ہوا کرتا تھا۔ ایک تسبیح ہے، ایک درود ہے، ایک استغفار ہے۔ روٹی کی فکر، ناشتہ ہوا دوپہر کی فکر، دوپہر ہوئی شام کی فکر، بقر عید ہوئی محرم کی فکر، محرم ہوا ہمیں جو ہے رمضان کی فکر، کپڑے کیا پہنے، شادی کیا، بیاہ کیا، کالج کیا، ہر مہینہ ایک نئی مصیبت اور نئی فکر لے کر آتا ہے۔ اور جتنا ہم فکروں کے پیچھے بھاگیں گے اللہ کی قسم ہم دنیا کے عذاب اور دنیا کے جھمیلے میں ہم پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کے مسئلے میں نہیں، کھانے پینے کے مسئلے میں نہیں، مجاہدوں کے دستے کی روانگی کے مسئلے میں نہیں، بات یہ کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو پاک صاف کپڑے پہن کر آنے کا حکم دیا۔ بدقسمتی سے جو جوڑا میرے پاس تھا وہ ناپاک ہو گیا تھا، گندا ہو گیا تھا، اس کے علاوہ عمر کے پاس کوئی اور جوڑا نہیں تھا، دھو کر کمرے میں سوکھنے ڈالا، تنہا بیٹھ گیا، سوکھنے کا انتظار کیا، اس لائق ہوا کپڑا کہ اس کپڑے کو پہن کر میں تمہارے سامنے آ سکتا ہوں، تو لے دیکھو عمر کے اوپر ایک بھیگی ہوئی چادر موجود ہے۔ الماری کھولو، پٹافٹ کپڑے گریں گے۔
اور یہ مرد ہے غلام بن کر اللہ کی قسم میں میرا جی یہ چاہتا ہے ایک کلاس ایسی بنائی جائے جیسے ایک تبلیغی جماعت ہے، جیسے جماعت اسلامی ہے، جیسے دیوبند ایک مدرسہ ہے، بریلی ایک مدرسہ ہے. اللہ کی قسم میں کھا کر کہہ رہا ہوں، میری بات مانے. ہر کوئی ظاہر میں یا باطن میں، کوئی چھپا ہوا رستم، کوئی ظاہر میں جورو کا اتنا غلام ہے. ان میں سے 10% خدا کی بات مان لے، دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے. تباہ ہو رہا ہے برف، رشوت لے رہا ہے جورو کے کہنے پر، چٹ فنڈ چلا رہا ہے جورو کے کہنے پر، اولاد کو کانوینٹوں میں داخل کر رہا ہے جورو کے کہنے پر. نہیں کام آئے گی کفن کی گھاٹی کے ساتھ، یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. میرے بھائی مان لے، صحابہ کرام کے اندر کوئی اس کے اندر جو ہے آر نہیں تھا. ایک گئی دوسری آئی. آج لوگ زنا کر لے تو کہتے ہیں اس نے اچھا کام کیا، شادی کر لے مسجد کے اندر جماعت قائم، کہیں کو شادی کرے آپ پہلی جوروں کو پوچھ کر کیا کیا؟ شادی جرم، زنا ایک اچھی چیز ہے، ایک حساب انسان ہے، گناہ ہے، گناہ ہو جاتا ہے. لڑکی کو لے کر بھاگ گیا، اسٹوڈنٹ کو لے کر بھاگ گیا، چمارنی کو لے کر بھاگ گیا، رنڈی کو لے ہے انسان خطا ہے. شادی جماؤ، چودھریوں کو جماؤ، متولی کو جماؤ، امام صاحب کو جماؤ، فتوا طلب کرو. کیا خطرناک مزاج بنا رکھا ہے. ایک ادارہ بنانا چاہیے کہ مردوں کو مرد ہونے کی تعلیم دی جائے. تو مرد ہے، تجھ میں عورت میں فرق ہے. تو بچہ نہیں جنتا، تو دودھ نہیں پلاتا، تجھے حیض نہیں آتا، تجھے جو ہے استحاضہ نہیں آتا، تجھے نفاس نہیں آتا، بول کر تعلیم دینے کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا. یہ جتنی تباہیاں، یہ جتنی بربادیاں ہیں میرے بھائی عورتوں کے کہنے پر ہیں. حدیث پاک میں قرآن شریف میں اللہ نے شیطان کے مکر کو کہا ان قید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا مکر ہے، انسان پہچان لے. تو مجھے کہہ رہا ہے نماز کو مت جاؤ. اچھا دھوکہ دینا چاہتا، نہیں میں نماز کو جاؤں گا. مجھے کہہ رہا ہے داڑھی بنانے والا جانتا ہے کہ شیطان کے کہنے پر میں نے داڑھی بنائی. شراب پینے والا جانتا ہے کہ شیطان کے کہنے پر میں نے شراب کو پیا ہے. جورو کا غلام نہیں جانتا کہ جورو کے کہنے پر کتنا نشہ مجھ پر جورو کی غلامی کا سوار ہے. اسے کوئی اور نام دے رہا ہے، کوئی اور نام دے رہا ہے. میرے بھائی سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا عذاب یہ ہے. عورت کے مکر کو قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم. شیطان کے مکر کو کہا کمزور ہے، انسان پہچان لیتا ہے. لیکن عورت کے مکر کو کہا کیدکن عظیم، تمہارا جو مکر ہے بڑا خطرناک ہے. اچھے اس کے بہکاوے کے اندر آ جاتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا. ایک پھوٹی کوڑی آپ نے وراثت میں نہیں رکھی. آدمی کیوں مرتا ہے؟ کیا صاحب میرا کیا ہے، میں اپنی یار آشنوں کے ساتھ جاؤں. یہ پھل کھا لیا تھا میری زندگی، 2 روٹی کھا لیا، کیا میرے پاس اتنی یار؟ کئی کو مر رہا ہے، اپنے بچوں کے واسطے مر رہا ہوں، اپنی جورو کے واسطے مر رہا ہوں. اس لیے کہ میری موت کے بعد گرم 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 ابلتا ہوا اتنا پانی کہ مرغی ڈبوئی جائے تو اس کا چمڑا بھی نکل جائے، میرے اوپر ڈالے. نہ درود پڑے نہ فاتحہ پڑے. جھگڑا ہو مال کے بارے میں، لڑائی ہو گھر کے بٹوارے، ان کے لیے کر رہا ہوں. آرام سے رہے میری موت کے بعد. وہ فرعون اچھا تھا جو کہہ بیٹھا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند پروردگار ہوں. آپ کہہ دیا، دل کی بات زبان پر لا لی. آج کا فرعون دل میں چھپاتا ہے خدا تو نہیں پالتا میری جورو کو، میرے مرنے کے بعد میری جورو کا کفیل خبر سے ریموٹ کنٹرول سے میری زمین سے میں پال رہا. تو نہیں پالتا، میرے مرنے کے بعد تو چھوڑ دے گا، میرے بچوں کو نہیں پالے گا، میں ان کے لیے دکانیں لگا رہا ہوں، مکانیں لگا رہا ہوں. یہ جتنی تباہی، جتنا سوچنا، جتنا آج انسان کا پریشان ہونا اپنی اولاد کو سوچ کر. میری لڑکیاں پیدا ہو گئی، اب میں کیا کروں گا صاحب؟ شادی کا مسئلہ، لوٹو کھسوٹو، اللہ ظالم داماد پیدا کرے گا. نیت اچھی رکھو، نیت اچھی رکھو. اللہ تعالیٰ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی دے گا، وقت کا تہجد گزار دے گا. نیت خراب رکھو گے وقت کا ڈاکو دے گا، لوٹا ہوا مال لوٹ کے اندر چلا جائے گا. لڑکیوں کی پریشانی، لڑکے ہوتے تھے لڑکوں کی پریشانی، کالج میں کیسے داخلہ، ان کو سدھارا کیسے جائے. لڑکیاں یہ اولاد کی پریشانی میں، جورو کے چکر میں انسان کی زندگی تباہ برباد ہو رہی ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انتقال ہونے لگا. آپ کے پاس ایشیا کی بڑی مملکت تھی، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہندوستان، پاکستان، اس سے بڑی مملکت تھی. بیت المال سے وظیفہ لیتے،
دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہوتے، حق ہے آدمی کو، امیر المؤمنین کو حق ہے کہ بیت المال سے وہ تنخواہ لے، بیت المال سے وہ وظیفہ لے، لیکن حضرت کا انتقال ہونے لگا. یہی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایک پھوٹی کوڑی نہیں چھوڑی، اور اس زمانے میں نسبندی بھی نہیں تھی، فیملی پلاننگ بھی نہیں تھی. بچے پیٹ بھر کر تھے، لڑکیاں بھی تھے، لڑکے بھی تھے، اور گھر بھر کر نواسے نواسیاں پوترے پوتریاں، ایک پھوٹی کوڑی نہیں. بس نے کہا کچھ تو رحم کرتے صاحب، تم تھے متقی پرہیزگار، اب ایسی زندگی تمہارے بچوں میں آ جائے، وہ نہیں نہ ہو سکتا. ایک دکان رکھ دیتے، کرایہ آ جاتا. ایک مکان رکھ دیتے، ماڈی کیچ کو دے کر سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ پیٹ میں ڈال لیتے. کسی شراب کی کمپنی میں شیئر لے لیتے. حضرت ایک پھوٹی کوڑی آپ نے نہیں چھوڑی. اللہ اکبر. بڑوں کی بات کتنی بڑی ہوتی ہے. قرآن شریف کو ہم پڑھتے ہیں، کچھ اور سمجھ میں آتا ہے، مفسر پڑھتا ہے کچھ اور سمجھ میں آتا ہے، عالم پڑھتا ہے کچھ اور سمجھ میں آتا ہے، خانخواہ کا ولی پڑھتا ہے کچھ اور سمجھ میں آتا ہے. چیز ایک ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کسان گاؤں کا جب سورج کو دیکھتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے رات چڑھ گئی. امریکہ کا سائنسدان جب سورج کو دیکھتا ہے تو پھر اس سے کچھ اور وہ معلوم کرتا ہے. ایک نمازی جب سورج کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. ایک عورت جب سورج کو دیکھتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کے کھیت کو جانے کا وقت قریب آ گیا. ہر چیز ایک ہے، سوچنے سمجھنے کے انداز اور نظریے الگ ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ جو نیک بچے ہوں گے ان کا والی ہو جائے گا. اگر یہ نیک ہیں اللہ ان کا والی ہے، اگر یہ برے ہیں تو پھر بروں کے لیے میں برا بن کر اللہ کے دربار میں پکڑا جانا نہیں چاہتا. مرے کیوں برے بنے؟ میں نے ان کو کہا تھا نماز چھوڑنے کے لیے، میں نے ان کو کہا داڑھی منڈانے کے لیے، میں نے ان کو کہا حرام روزی کی طرف جانے کے لیے. اگر وہ نیک ہیں، قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. قرآن نے کہا کہ جو لوگ مریں گے اور ان کی اولاد نیک ہوگی اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا والی بن جائے گا. اگر وہ برے ہیں تو اللہ برے لوگوں کا والی بننے کے لیے تیار نہیں. تو ہم خدا سے بڑھ گئے کہ مکانات بنا کر، کارخانے بنا کر ان کی فکروں میں ہم اپنی آخرت کو تباہ کریں، ہم اپنی آخرت کو برباد کریں. یہ کتنی بڑی مصیبتیں. یہ سوچ، یہ آج جو ہے یہ اپنی روزی کے بارے میں نہیں. ہمارے پاس اس وقت اتنے کپڑے ہیں، ہم اپنی زندگی کا اوریج نکالیں، اوسط نکالیں، کسی کی 40، کسی کی 25، کسی کی 30. اس وقت گھروں میں جائیں، ابھی محرم کے بعد نہیں، اس وقت گھر میں جائیں، اپنے پورے وہ 27 جوڑے کپڑے، وہ جو 2-4 جوڑی چپل، انشاءاللہ اگلی زندگی کا ایک اوسط نکال کر. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 سال کی تھی، 60 پر 3 سال کی تھی. اوریج نکالیں کہ ہماری زندگی اگر 60 پر 3 سال کی ہوگی، یہ جوڑے 1 مہینے میں، 1 سال میں اتنے جوڑے، انشاءاللہ ہر کسی کے پاس اتنے کپڑے ہوں گے، اتنا سرمایہ ہوگا کہ موت تک وہ چلے گا. لیکن فکریں کیوں؟ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا. تو وقت کا فرعون تو اپنے زمانے کا فرعون تھا، آج کا فرعون موت کے بعد بھی فرعون بنا رہنا چاہتا ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی پرورش کرنا چاہتا ہے. تو ذرا یہ جب اور بے جان چیزیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئی، زمانہ وابستہ ہوا، اونٹنی وابستہ ہوئی، ان میں خیر و برکتیں آئی، تو ہم اگر کہتے ہیں اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، تو ہماری زندگی میں کیوں آقا کی زندگی کی برکتیں نہیں ہیں، سعادتیں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ نیٹ ورک ہی نہیں، وہ رشتہ ہی نہیں، وہ تعلق ہی نہیں. ایک ذرا سی بات پر آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ. حدیث کی کتابوں میں ترمذی شریف ایک مستند کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے. ترمز ایک علاقہ ہے اور اس علاقے کے رہنے والے یہ محدث تھے. بخارا ایک علاقہ ہے، امام بخاری ان کا جو ہے گاؤں کا نام ہے، وطن کا نام ہے، یہ نہیں کہ ان کا اصلی نام ہے. تو کئی علاقوں کے نام سے کوئی جو ہے ان کی جو
وطنیت ہوتی ہے اس کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں. تو امام ترمذی جو ترمز علاقہ ہے آج بھی حضرت کی مزار وہیں پر ہے. حضرت حکیم بھی تھے. حضرت کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے. ایک مرتبہ اپنی نوجوانی میں مطب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اپنی کلینک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک لڑکی بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر لے کر آئی مطب کے اندر. ایک بات پھر میں آپ کو کہتا ہوں, حدیث کے اندر کہا گیا, کہی گئی یہ بات, مردوں کے لیے داڑھی زینت. اللہ کی قسم یہ ناممکن ہے کہ کوئی داڑھی مڈائے اور اسے حسن آ جائے. بنانے والا اللہ. داڑھی لگے گی تو خوبصورتی آئے گی. حدیث کے اندر کہا گیا کہ عورت بال کٹوائے خدا کی لعنت. کوئی یہ سمجھے کہ بال کٹوا کر میں حسین بنوں گی, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیشاب پی کر یہ سمجھے کہ میں پیشاب پی کر میری پیاس بجھ رہی ہے. کہا گیا کہ پانی پیو پیاس بجھے گی, لیکن کوئی کہے پانی نہیں پیوں گا, زمانے کا فیشن ہے, میں پیشاب اور شراب کو استعمال کروں گا, جیسے وہ احمق اور پاگل. اسی طرح اگر کوئی عورت, آپ کی عورت فرض کریں کہ اس فطرے کے اندر مبتلا ہے کہ بیوٹی پارلر جا کر بال بنوائے, بہو تراشے, بلیچنگ کرے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بال کٹوانے والے اور بال کے کٹوانے والی دونوں پر خدا کی لعنت. مجھے بتائیں کہ جس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہو اس پر ایمان و اسلام کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, پوری دنیا کے وہ کمینے حرامزادے ہیرو جس پر لوگ مرا کرتے ہیں, جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے حسن کا کوئی قدرت کا ترازو دنیا میں لگا دیا جائے, اللہ کی قسم میرا دل یہ کہتا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے کی نورانیت کی ایک ذرے کو, ایک کرن کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دنیا بھر کے ان کمینوں کے ماڈرن لوگوں کے جن کی جھلک دیکھنے کے لیے, جن کو لوگ ہیرو کہا کرتے ہیں, خوبصورت کہا کرتے ہیں, اور جسے آدمی طاقتور آدمی کہا کرتے ہیں, ان تمام کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, حضرت بلال حبشی کالے تھے, کلوٹے تھے, بدصورت تھے, غلام تھے, لیکن ان کے چہرے پر ایمان کا جو ذرہ تھا, ایمان کا جو نور تھا, اس کی ایک کرن ان تمام کو شرمندہ کر دے گی. بیوی کو کوئی حسین بنانا چاہتا ہے, لڑکیوں کو کوئی خوبصورت کرنا چاہتا ہے, ایک طریقہ تو وہ جو انگریزی کتوں کا ہے, لڑکوں کے لیے لڑکی کٹنگ کریں گے اور لڑکیوں کے لیے لڑکے جو ہے کٹنگ کیا کریں گے. وہ سینہ دبائیں گے, وہ موڈے پر ہاتھ رہیں گے, وہ کلے پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے ادھر شرم حیا غیرت. جنازہ نکل چکا ہے, لعنت ہے اس حسن پر, لعنت ہے اس خوبصورتی پر کہ رنڈی بن کر, کھلواڑا بن کر حجام کے ہاتھ میں جس نے اپنے جسم کو حوالے کر دیا, قیامت تک حسن نہیں آ سکتا. فطری حسن, نیچرل خوبصورتی اگر آنی ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو بات کہی 1400 سال پہلے کہا مہندی لگاؤ, مہندی لگانا سنت. آج چھک مار کر میڈیکل دنیا کہہ رہی ہے کہ مہندی کے اندر دنیا بھر کے فوائد ہیں. اب عورتیں مہندی لگا رہے, اس میں بھی آرٹیفیشل مہندی جو لگائیں گے وہ برباد ہوں گے. 1400 سال پہلے حکیم کائنات نے, کائنات کے حکیم نے بتلا دیا, مرد بھی لگائے, عورتیں بھی لگائیں. مرد ہاتھوں پر نہیں, داڑھی پر لگائے, اپنے سر پر لگائے, دماغ تیز ہوگا. بچے کا دماغ کمزور ہے, آقا کی سنت سمجھ کر استعمال کریں, اللہ دماغ کو روشن کرے گا. سنتوں میں برکت ہے. بہرحال عورت آئی, پوری بن کر سنور کر آئی. حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت نے اپنے آپ کو مجھ پر پیش کیا, اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی, لیکن فرماتے ہیں مجھ پر خدا کا خوف طاری ہو گیا. جو مجھے خدا کے عذاب کی طرف دعوت دیتی ہے, خدا کے قہر کی طرف دعوت دیتی ہے, نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں وقت تھا, بات تھی, حالات تھے, میں نے اس کو یہ بات کہہ دی اور وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی. برسوں ہو گئے, آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی, اب لاٹھی کی ضرورت پڑ گئی, مطلب چلنا بھی بند ہو گیا, لوگ آنا جانا بھی بند ہو گئے. اب زندگی کا ایک مرحلہ انسان کا ایسا بھی آتا ہے, لوگوں کے سامنے جب اس کا ذکر آتا ہے کہ فلاں ہیں ابھی وہ, ارے سمجھے کہ کبھی کی مر گئے. ایک اسٹیج آتا ہے, پوچھتے ہیں بچوں کا داخلہ ہو گیا. ایک اسٹیج آتا ہے, پوچھتے ہیں کالج میں ایڈمیشن ہو گیا. ایک اسٹیج آتا ہے, پوچھتے ہیں
کیا صاحب شادی ہو گئی؟ ایک اسٹیج آتا ہے، پوچھتے ہیں کیا نوکری لگ گئی؟ انسان کی زندگی میں خود اس کی مدح سرائی کرنے والے، اس کی دسترخوان میں ہڈیاں چبانے والے خود اس کے دیکھ کر تعجب کرنے لگتے ہیں، ابھی زندہ ہے، ابھی مرا نہیں کیا؟ خود لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مر جائے، اولاد چاہتی ہے اس کا جنازہ نکل جائے، یہ بوجھ بنا ہوا ہے، یہ مصیبت بنا ہوا ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں کبھی لوگ ان کا برا نہیں چاہتے، زمین بھی ان کے رہنے کو چاہتی ہے، آسمان بھی ان کے وجود کو چاہتا ہے، ستارے بھی ان کے وجود کو چاہتے ہیں، لیکن دنیا دار جو ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں مصیبتیں نکل جائے۔ فرماتے ہیں ایک دن بوڑھا تھا، میں اپنے مصلے پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے وہ خیال آیا کہ آج سے 35 سال پہلے میں اپنی کلینک کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جوان تھا، حشاش بشاش تھا، ایک لڑکی کنواری اپنے آنکھ کو بنا کر سنوار کر اس نے میرے سامنے پیش کیا۔ ترمذی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اگر میں زنا کر بھی لیتا، 35 سال مجھے ملے ہوئے تھے، حدیث کا درس میں نے دے رکھا ہے، حدیث کی کتاب میں نے لکھ رکھی ہے، توبہ کے کتنے دروازے کھلے تھے، توبہ کر تو لیتا۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ آنند پانند میرے دل میں خیال آیا کہ جب تجھے گناہ کرنا تھا گناہ نہیں کیا، اب جب تو زنا پر قدرت نہیں رکھتا، مباشرت نہیں کر سکتا اور اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، خواہشات کا جنازہ نکل چکا، آنکھوں کی بینائی چلی جا چکی، چہرے کا حسن ڈھل چکا، ترمذی تجھے لعنت ہو، افسوس ہو کہ اس عمر میں اور مصلے پر بیٹھ کر خدا کے حضور میں 35 سال پہلے کی زنا کو یاد کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے رونا آیا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، روتے روتے میں بے خود ہو گیا، بے دم ہو گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے، فرمایا حکیم ترمذی کس ذات پر رو رہا تھا؟ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گناہ پر قدرت تھی میں نے گناہ نہیں کیا، اب جب گناہ پر قدرت نہیں تھی گناہ نہ کرنے پر ملامت ہونے لگی، آخر اس پر لعنت نہیں، افسوس نہیں۔ حکیم ترمذی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی افسوس کی بات نہیں حکیم ترمذی، کوئی رونے کی بات نہیں، کوئی اپنے آپ کو ملامت کرنے کی بات نہیں، وجہ یہ ہے 35 سال پہلے کا زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا، اس لیے تیرے سامنے بنی بنائی سوری لڑکی آنے پر تو نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، 35 سال میرے زمانے سے دور ہو گیا، اس لیے آج تیرے دل میں گناہ کا جو ہے تصور آ گیا، قصور تیرا نہیں، قصور اس بات کا ہے کہ تیرا زمانہ محمد کے زمانے سے دور ہو گیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ قریب ہو رہا ہے، جانور قریب ہو رہا ہے، پہاڑ قریب ہو رہا ہے، تو ان میں برکتیں آ رہی ہیں اور ان میں گناہوں سے بچنے کے نوبتیں اثرات پیدا ہو رہی ہیں، اور انسان اپنے آپ کو کہے میں آقا کا غلام، میں آقا کا امتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ مجھے کوئی دولت نہ دیتا، اللہ مجھے کوئی مال نہ دیتا، یہی بزرگی اور یہی شرافت اور یہی کرامت کیا کم ہے کہ اللہ میرا اللہ ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ رشتہ کچھ کم ہے؟ کبھی سوچ کر دیکھیں آپ کہ آپ کا رشتہ کس سے ہے، آپ کا تعلق کس سے ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کوئی چیز نہ ہوتی اللہ مجھے اندھا بنا دیتا، لنگڑا بنا دیتا، لولا بنا دیتا، کوئی دولت نہ دیتا، کوئی نعمت نہ دیتا، یہ نعمت کیا کم ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، کتنا اونچا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ہمارا بھی ہے، اللہ سے بھی ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ یہ رشتے کئی قسم کے ہیں، ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جیسے آپ مجلس میں بیٹھے اور جانے کے بعد وہیں پر کھڑے ہو کر کھانے لگے، سیدھے جاتے ہی ریموٹ سے ٹی وی کو آن کر دیا، یہاں بیٹھ کر سوچا نہیں صاحب اب قسم خدا کی مرتے دم تک اس طرح چہرے پر نہیں چلاؤں گا، سنڈے آیا پھر وہی حرام زادگی جاگی اور وہی حرامی پنا جاگا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک تعلق ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک، ایک ہوتا ہے ایک تعلق 25 سال تک 40 سال تک، ایک ہوتا ہے ایک تعلق موت تک اور موت کے بعد تک۔ یہ جو کہتے ہیں خانقاہ، یہ جو کہتے ہیں صوفیت، صوفیزم، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ یہی کام کرتا ہے، یہ جو نیٹورک ہوتا ہے، یہ جو نسبت ہوتی ہے، یہ نسبت کی کئی قسمیں ہیں، ان نسبتوں میں کمزور نسبت والے کو اونچی نسبت، اونچی نسبت والے کو اعلیٰ نسبت، اور ایک نسبت اس میں وہ ہوتی ہے
کہ تو نہیں ہوتا اور میں نہیں ہوتا. منصور اللہ والے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا اس جرم میں کہ انہوں نے, لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا انا الحق, لیکن صوفیہ یہ کہتے ہیں منصور نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. منصور خدا کی محبت میں اتنے غم ہو گئے, اتنے کھو گئے, اب خدا نہیں رہا, منصور نہیں رہے. ہر چیز میں انہیں خدائی نظر آتی ہے, اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے, یہ بات جو ہے علم سے تعلق رکھتی ہے, اور یہ بات صوفیہ کی مخصوص حکمتوں اسرار سے تعلق رکھتی ہے. انشاءاللہ یہ نسبتیں کتنی ہیں, ان کے فوائد کیا ہیں, اور یہ نسبتیں کیسے پیدا کی جائیں, اس کا بیان میں انشاءاللہ اگلی جمعے کروں گا. اب ہمارے سامنے 10 محرم ہے, عاشورہ, اتوار کے دن 2 روزے رکھنا ہے. کسی کو ہفتہ اتوار رکھنا ہے یا کسی کو اتوار پیر رکھنا ہے, اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جو ہے محرم کے جو روزے ہیں وہ تنہا روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والے روزے عاشورہ کے روزے ہیں. انسان کے پچھلے تمام خطا اور گناہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزے کے صدقے میں معاف فرما دیتے ہیں. 5:20 پر آپ سحری کو ختم کر سکتے ہیں. ہفتہ اتوار رکھ لے یا اتوار پیر رکھ لے. اور ایک بات پھر میں آپ کو یاد دلا دوں, اس لیے کہ دین بار بار یاد دلائے جانے کے لائق ہے. دنیا ایک مرتبہ ہو جائے موت تک کافی ہوتی ہے, لیکن دن میں 5 مرتبہ اذان دو تو بھی لوگ نہیں آیا کرتے. ہم نے بارہا کہا, شاید لوگ سمجھتے نہیں, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہماری باتوں پر یا حدیث کی باتوں پر یقین نہیں کرتے. وہ آدمی جو خوشحالی چاہتا ہو, وہ آدمی جو اپنی زندگی کے اندر اچھی حالتوں کو دیکھنا چاہتا ہو, میں نے کہا کہ اس عاشورے کے دن حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے گھر والوں کے اوپر کتنا زیادہ خرچ کرے گا, بہترین کھانا, بہترین نئے کپڑے, بہترین مہمان نوازی, بہترین صدقہ خیرات, اس دن جیسا آپ خرچ کریں گے اللہ سال بھر ایسے ہی آپ کو خوشحال رکھے گا. ہم دیکھتے ہیں, ہم اندھے نہیں کہ جب آتے ہیں عاشورے کے دن دیکھتے ہیں وہی پرانے پھسیٹے کپڑے, اور عید کا دن ہوتا ہے بہترین ریمان کے کپڑے فلاں, اس لیے کہ عید خاندانی طور پر چلی آ رہی ہے اور یہ بات حدیث کے اندر کہی گئی, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب خدا جانے اگلا عاشورہ ملے نہ ملے, بہترین نسخہ ہے, اور نسخہ یہ حدیث پاک کا ہے, اور یہ نسخہ کسی عامل اور جادوگر کا نہیں ہے. آپ کے سامنے بہترین جو ہے دن آ رہا ہے عاشورے کا, جتنا اچھا کھا سکتے ہیں, جتنا اچھا پہن سکتے ہیں, جتنا زیادہ صدقہ کریں, خیرات کریں, غریبوں کو خوش کریں, خاندان والوں کو خوش کریں. اس ایک دن کے اثرات اگلے عاشورے تک اللہ تعالیٰ مرتب فرمائیں گے. ایک اللہ والے تھے, حالات ان کے کوئی خاص سے اچھے نہیں تھے, انکم نہیں تھی, آمدنی نہیں تھی, بڑی خوشحالی کی زندگی تھی. ان کے مریدوں نے, ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا حضرت اتنی خوشحالی آپ کی زندگی میں آئی کہاں سے؟ تو حضرت فرماتے تھے حدیث پاک میں جو میں نے یہ پڑھا اس پر میرا یہ عمل 32 سال کا تجربہ ہے, 30 پر 2 سال کا تجربہ ہے. ہماری مصیبت یہ, کوئی حرامی ایڈ کے اندر آ کر یہ کہے یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرو, یہ صابن استعمال کرو, یہ کپڑا استعمال کرو, یہ بینک کے اندر کھاتا کھولو, آنکھیں بند کر کر یقین کر لیں گے. اللہ والا کہہ رہا ہے چیخ چیخ کر کہ 32 سال کا میرا تجربہ کہ خدا نے کبھی مجھے فخر و فاخر کی نوبت نہیں لائی. آپ کوشش کریں, آزما کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط فرمائے. آمین. واقدان الحمدللہ رب العالمین.